ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي كان عمر بن الخطاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی سیرت کا ایک حصہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بتایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت صحابیت میں جیسے ایک ممتاز شخصیت ہے، دنیا بھر میں آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابہ میں جو فضیلت ہے، جو مقام و مرتبت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوگوں کے اندر مشہور ہے، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت دوسرے صحابہ میں ایک ممتاز مانی جاتی ہے. اسی طرح آپ کی خلافت بھی دنیا کے اندر مشہور ہے. آپ کی حکومت اور آپ کی خلافت کا جو دور، جس انداز سے امیر المؤمنین خلیفہ ثانی
سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا ہے، جس طریقے سے خلافت کے عہدے کو نبھایا ہے، 1450 سال کا عرصہ گزر گیا مگر آج بھی آپ کی خلافت کا چرچا ہے، آپ کی خلافت کا نمونہ آج بھی دنیا کے اندر بتایا اور بولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد خلافت کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوا۔ اسلام میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مگر آپ کی خلافت کا دور بہت مختصر ہے، تقریباً 2-2.5 سال کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ جب زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ اب تک میں دنیا سے جانے والا ہوں، اگر میں نے بغیر کسی مشورے کے اور آئندہ میرے بعد کس کو خلیفہ بنانا ہے اس کے بارے میں اگر مشورہ نہ کیا جائے اور اگر اس کو طے نہ کیا جائے تو اندیشہ ہے کہ میرے جانے کے بعد خلافت کا مسئلہ لے کر لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ جب یہ محسوس کیا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں سب سے پہلے جس آدمی کا نام لیا اور جس کا خیال صحابہ کی جماعت میں سب سے پہلے جس کا خیال دل میں گزرا وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا حضور کے سب سے زیادہ قریب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے جاتے ہوئے اور مجلسوں میں حضرت عمر کے رائے پر قرآنی آیات کے اترتے ہوئے، اور حضرت عمر کا مزاج حضرت ابو بکر جانتے تھے، اور اللہ کے نبی کی نظر میں عمر کا مقام کیا ہے یہ بھی حضرت ابو بکر جانتے تھے۔ یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میرے بعد خلافت کا عہدہ حضرت عمر کے حوالے کر کے چلا جاؤں گا، مگر اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا بڑا عہدے کا مسئلہ صرف میرے طے کرنے سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو پسند آئے کسی کو پسند نہ آئے، اس لیے تنہا میں اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے صحابہ سے مشورہ کرنا چاہیے، صحابہ کو بلا کر رائے لینا چاہیے کہ میرے بعد خلافت کا عہدہ کسے دیا جائے، کس کو حاکم بنایا جائے، کسے امیر المؤمنین بنایا جائے، کسے خلیفہ بنایا جائے۔ یہ مشورے کے بعد ہی فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میری زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں، حالات بڑی نازک ہو گئی ہے، میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری خلافت کا یہ عہدہ حضرت عمر کو حوالہ کروں، آپ کی کیا رائے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن
اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت عثمان سے کہا کہ بتاؤ اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میرا دل تو یہ کہتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ بالکل صحیح گمان ہے آپ کا حسن ظن بہت اچھا ہے، بہت صحیح فیصلہ آپ لے رہے ہیں. حضرت عمر ہی آپ کے بعد خلافت کا عہدہ سنبھالیں گے. حضرت ابو بکر کہنے لگے ایک پرچہ لے کر آؤ، ایک کوئی لکھنے کی چیز لے کر آؤ جس میں خلافت کا عہد نامہ لکھا جائے، میں لکھاؤں گا. چنانچہ حضرت عثمان کو بٹھایا اور اس کے اندر مضمون اور پوری تفصیلات لکھائی کہ میرے بعد خلافت سنبھالنے کیا خلافت کا عہدہ اسے دیا جائے گا. مضمون لکھتے 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 جب اس مضمون کے پاس حضرت عثمان پہنچے کہ خلافت حضرت ابو بکر کے بعد اتنا لکھ رہے تھے، حضرت ابو بکر کے اندر بے ہوشی تاری ہو گئی، حالت بڑی نازک چل رہی تھی. تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا تو ہوش ہی نکل گیا ہے، بے ہوشی کی حالت میں اب انتظار کریں گے پتہ نہیں کب ہوش آئے گا. اپنی طرف سے اس جگہ پر حضرت عمر کا نام لکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر ہوش میں آئے تو فوراً پوچھ لیا کیا لکھا بھائی؟ تو حضرت عثمان نے نام سنایا حضرت عمر. تو بڑے خوش ہو گئے حضرت ابو بکر اور کہتے ہیں کہ بالکل صحیح نام لکھا ہے، اسی کو برقرار رکھا جائے گا. اس کے بعد جو ہے پورا عہد نامہ خلافت کا تیار کیا گیا. اس کے بعد ایک آدمی کو ذمہ داری دے کے کہا کہ مسجد نبوی میں سارے صحابہ کو جوڑو اور منبر پر کھڑے ہو کر میرا یہ عہد نامہ جو لکھایا ہے اس کو پڑھ کر سناؤ. چنانچہ عہد نامہ منبر پر سارے صحابہ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا تو سارے صحابہ راضی ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم متفق ہیں اس پر کہ آپ کے بعد خلافت کا عہدہ اور ذمہ داری عمر فاروق سنبھالے گی. پڑھ کر سنا دیا، مسئلہ حل ہوا، مگر پھر بھی حضرت ابو بکر اس حالت میں مسجد تشریف لائے اور خود حضرت صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھئی کیا رائے ہے؟ میں نے جو عہد نامہ لکھایا اور اس کے اندر عمر فاروق کا انتخاب کیا گیا، کیا آپ لوگ اس سے راضی ہیں؟ کیا آپ کو میرے فیصلے پر اطمینان ہے؟ کیا آپ کو میرا جو عہد نامہ لکھایا گیا منظور ہے؟ سارے صحابہ کہنے لگے بالکل ہمیں اطمینان ہے، ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ سے کہا کہ خلیفے کی باتوں کو ماننا اور ان کی تابعداری و اطاعت گزاری کی زندگی گزارنا، وہ جو حکم دے اس پر عمل کرنا. اس کے بعد تنہائی میں گھر آ کر حضرت عمر کو بلایا اور بلا کر کے کچھ نصیحتیں کی، کچھ وصیتیں کی. یہ ذمہ داری کیسے نبھانا ہے، یہ عہدہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، کس طرح پبلک کو لے کر کے چلنا ہے، کس طرح ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے، اس سلسلے میں کچھ نصیحتیں کرنا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نصیحتیں وصیتیں کی. کچھ وقفے کے بعد حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا. خلیفہ اول دنیا سے چل بسے. تجہیز و تکفین کا پورا معاملہ ہوا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبرستان لے جا کر کے ان کی تدفین کی گئی اور تدفین مکمل ہونے کے بعد سارے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے، خلیفہ بن گئے. خلافت کی ذمہ داری حضرت ابو عمر کے کندھوں پر لا کے رکھ دیا گیا. اب خلیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلے خطبہ دینے کے لیے منبر رسول پر کھڑے اور صحابہ کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے زار و قطار
جاتا ہے عمر فاروق کے خلیفہ بننے کے بعد جو پہلا خطبہ حضرت عمر نے دیا اس میں اتنا رویا کہ روتے روتے خشی تاری ہو کر کے بے ہوش ہو کے ممبر سے نیچے گر گئے. اس گرنے کی وجہ سے چہرے پہ چوٹ بھی لگی. صحابہ نے فوراً انہیں دھکے جا کر کے لٹایا. جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو حضرت عمر کہتے تھے اے عمر اتنی بڑی ذمہ داری تیرے کاندھوں پہ لا کے رکھ دی گئی ہے کیسے سنبھالے گا؟ کیا لوگ تھے, کیسے مزاج تھا. جب ذمہ داریاں دی جاتی تھی تو قبول کرنے کے لیے پیچھے ہٹتے تھے. عمر اس کا اہل نہیں تھا مگر انکار بھی نہیں کر سکتا تھا, قبول کر لیا ہے. میری کوئی چاہت نہیں تھی کہ میں خلیفہ بن کے بیٹھ جاؤں. روتے تھے حضرت عمر. ایک وہ صحابہ جنہیں ذمہ داری دی جاتی تھی تو لینے سے پیچھے ہٹتے تھے, جب ملتی تھی تو رویا کرتے تھے, افسوس کیا کرتے تھے اور اندر سے بے چین ہو جاتے تھے. اس ذمہ داری کو مجھے نبھانا ہے تو کیسے نبھانا ہے. آج عہدے نہ ملنے پر لوگ ناراض ہوتے ہیں. کسی کو بڑا عہدہ نہ دیا جائے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں, مایوس ہوتے ہیں. اس کے لیے عہدوں کے لیے لڑائی ہو رہی ہے, عہدوں کے لیے خون خرابہ ہو رہا ہے. عہدوں کی لالچ ہے, بڑا بننے کا شوق ہے, ذمہ دار بننے کا شوق ہے. یہاں حضرت صحابہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, عہدہ دیا جا رہا ہے خلافت کا, ملنے پر رویا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ احساس تھا حضرت عمر کو کہ میں ذمہ داری لینے کے بعد اگر میری ذمہ داری میں کوئی کمی بیشی ہوگی کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا. کوئی بھی ذمہ داری ہو, اس ذمہ داری کے بارے میں ذمہ دار سے سوال ہوگا. اس لیے عہدہ لینا, عہدوں پر بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہے. عہدوں پر بیٹھنا کمال نہیں ہے, عہدوں پر بیٹھ کر کے اس کی ذمہ داری کو سنبھالنا یہ سب سے بڑا کمال ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ سے کہتے تھے اے عمر تجھے اتنی بڑی ذمہ داری ملی ہے تو کیسے نبھائے گا. پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے تھے کہ اس ذمہ داری سے نجات کا راستہ صرف اور صرف ایک ہی ہے, وہ ہے خشیت الہی و تقوی. اسی کے ذریعے سے اس ذمہ داری کو صحیح نبھایا جا سکتا ہے. پھر جو خلافت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو تبدیلی آئی, پہلے سے خشیت الہی تھی, خوف الہی تھی, تقوی تھا, احتیاط تھی, پرہیزگاری تھی, مگر عہدہ ملنے کے بعد اور زیادہ تبدیلیاں آ گئی. گھوم کر قدم رکھا کرتے تھے. اور وہ زمانہ آج کا زمانہ نہیں تھا. وہ زمانہ عہدوں پر سنبھالنے کا ایسا تھا, وہ زمانہ حاکم بننے کا ایسا تھا, وہ زمانہ خلیفہ بننے کا ایسا تھا کہ خلیفہ بننے کے بعد خلیفے کی غلطیوں کو پکڑنے کے لیے ہر ایک کو اجازت تھی, پرمیشن تھا. عام رعایا کو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اجازت دے دی تھی کہ عمر سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہر ایک کو اجازت ہے وہ آ کے عمر کا گریبان پکڑ کے پوچھ سکتا ہے عمر کو نے یہ غلطی کیوں کیا. آج کی طرح نہیں, ووٹ لے لیا, سیٹ مل گئی, عہدہ مل گیا,
کے اوپر انگلی اٹھا سکے. آج حاکموں پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, آج ان کی غلطیوں کو کوئی نہیں بتا سکتا, آج ان کے کاموں کے اندر کوئی غلطی نہیں نکال سکتا. آج پبلک کو یہ اجازت نہیں ہے, حاکم جو کرتا ہے اسے ماننا یہ پبلک کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ صحیح کرے کہ غلط کرے, چاہے تمہارا نقصان کرے کہ تم بھاگ لے جاؤ, ہم جو کہیں گے اسے مان لینا. پلٹ کے جواب دیں گے ملک کے غدار کہلا ہوں گے, سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا, تمہارے کاروبار پر ریٹ لگا دیا جائے گا, تمہاری کمر کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا, تمہارے جان کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اگر تم نے وقت کے حاکم سے ٹکر لی, اگر ایم ایل اے سے ٹکر لیا, اگر سی ایم سے ٹکر لیا, اگر پی ایم سے کسی نے اس کے خلاف زبان کھولی, اس کی ساری کی ساری زندگی کو شلاخوں کے پیچھے دھکیل کر برباد کر دیا جائے گا. کسی کو مجال نہیں ہے, کسی کو اجازت نہیں ہے آج حاکم کے خلاف کوئی زبان درازی کرے, مگر یہاں خلافت دیکھو کیسی چل رہی ہے حضرت عمر کی. منبر رسول پر کھڑے ہو کر خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع سے پوچھا, بتاؤ بھائی اگر تمہارے خلیفہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ اگر تمہارے امیر المؤمنین سے, اگر تمہارے حاکم وقت سے کوئی بھول ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے, تلوار نکال کے کہا اس تلوار سے سیدھی کریں گے, بیٹھ گئے. دوسری مرتبہ پھر امیر المؤمنین نے پوچھا اگر خلیفہ سے غلطی ہو جائے تو کیا کرو گے؟ پھر وہ صحابی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس تلوار سے سیدھا کریں گے. 3 مرتبہ یہ کہا گیا, کسی نے روکنے کی کوشش کی اس صحابی کو, امیر المؤمنین نے تنبیہ کر کے بٹھا دیا, کہا یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. اس کے بعد اللہ سے دعا کی, یا اللہ آج میرا وہ دور ہے کہ میں اگر کوئی غلطی کروں میری ذمہ داری میں تو مجھے بولنے والا میری غلطی کو بتانے والا بھی ہے. رحم و کرم کی دعا کہ اللہ تم پر رحم کرے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں نہر کا سلسلہ بیان کرتے ہوئے, نہر کے ٹاپک پر خطبہ دیتے ہوئے نہر کے بارے میں کچھ غلط بات کہہ دی, کچھ کمی بیشی ہو گئی نہر کا جو شریعت کا حکم تھا اس میں تھوڑی سی بھول چوک ہو گئی. مجمع سے خاتون کھڑی ہو کے عمر سے کہنے لگی, اے عمر تو جو مسئلہ بتا رہا ہے وہ نہیں ہے, صحیح سے مسئلہ بتانا. کون کہہ رہی ہے؟ ایک عورت. کس سے کہہ رہی ہے؟ وقت کے حاکم امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ دور تھا اور اس طریقے سے ہمارے صحابہ نے خلافت کو سنبھالا ہے, حکومت کو سنبھالا ہے. وہاں ہر ایک کو پرمیشن تھی کہ کوئی بھی آ کر کے کچھ سوال کرے تو وقت کا حاکم ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ خوشی محسوس کرتے تھے اور دل میں اطمینان تھا کہ اب میں غلطی نہیں کر سکوں گا, اس لیے کہ میری غلطیوں کو ٹوکنے والا بھی ہے کوئی. جب دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میری غلطی کو بھی ٹوکنے والا ہے تو وہاں آدمی غلطی سے بچتا ہے. اور جب دل میں یہ بات آ جائے کہ میں بڑا, میں لیڈر, میں سی ایم, میں پی ایم, میں ایم ایل اے, میں کچھ بھی کروں, کون مجھے پوچھنے والا, کون مجھے پکڑنے والا, کون میرے اوپر ہاتھ اٹھانے والا, تو پھر وہ منمانی کی حکومت کرے گا, پھر وہ بدلئی کا کام کرے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت شروع ہوئی اور کچھ اہم کارنامے حضرت ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں کیے, مگر جو نظام خلافت کا حضرت عمر کے ہاتھ میں
حضرت عمر فاروق نے کی ہے، ایسی بے مثال حکومت حضرت عمر فاروق نے کی ہے، ایسی شاندار حکومت حضرت عمر فاروق نے کی ہے کہ آج بھی 1450 سال گزر گئے، اس کا نمونہ کسی نے پیش نہیں کیا۔ قیامت آ جائے گی، عمر جیسا حاکم دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اتنی شاندار حکومت، اتنی شاندار خلافت، ہر چیز کا خیال، ہر ایک اعتبار سے لوگوں کی سہولتیں، لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر کے ان ساری چیزوں کو عمر فاروق نے خلافت کا نظام بنایا تھا۔ خلافت ملنے کے بعد سب سے پہلا کام امیر المومنین نے جو کیا وہ یہ تھا کہ ایک کمیٹی بنائی، مجلس شورا بنایا، جس کمیٹی کے اندر بڑے بڑے صحابہ کو لیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے صحابہ، ابی بن کعب، ایسے بڑے بڑے صحابہ جو علم والے، عمل والے، تقوی والے، طہارت والے صحابہ تھے، جن کا ایک بڑا مقام مرتبہ رتبہ تھا، وہ صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی۔ اور اس کمیٹی کے بنانے کے بعد حکومت کا کوئی بھی مسئلہ آتا، خود سے حضرت عمر کبھی فیصلہ نہیں لیتے تھے، اس مسئلے کو لے کر کمیٹی کے حوالے کرتے تھے، اس مسئلے کے آنے کے بعد کمیٹی کو جمع کرتے تھے، ایک آدمی اعلان کرتا تھا تو وہ سارے کمیٹی والے جمع ہو جاتے، مسجد کے اندر کمیٹی بیٹھنے کے بعد حضرت عمر وہ مسئلہ ان کے سامنے رکھتے، دیکھو بھئی یہ مسئلہ آیا ہے، اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، اس کا کیا جواب دینا ہے، اس کا کیا فیصلہ سنانا ہے۔ کمیٹی کے اندر کے سارے حضرات، بڑے بڑے صحابہ اپنی اپنی رائے دینے کے بعد اس کے اندر جو فیصلہ طے ہوتا تھا، عمر فاروق اس فیصلے کو نافذ کیا کرتے تھے۔ اپنی طرف سے کوئی میرے دل میں آیا، آئیے رات کے 12 بجے آ کر کے آرڈر کر دیا، نہیں چلتا تھا۔ پبلک کا مسئلہ ہے، پبلک کی سہولت دیکھنا ہے، اور اس کے لیے میٹنگ بٹھائی جاتی تھی، کمیٹی میں وہ مسئلہ رکھا جاتا تھا، وہاں سے جو فیصلہ آتا وہ فیصلہ حضرت عمر فاروق سنایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو دوسرا کارنامہ حضرت عمر فاروق نے انجام دیا وہ یہ تھا کہ ان کے دور خلافت میں ہی یہ کام شروع ہوا ہے، اس سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ سارے ملک عرب کو صوبوں میں تقسیم کیا، اسٹیٹس بنائے، کرناٹک اسٹیٹ، آندھرا اسٹیٹ، تمل ناڈو اسٹیٹ، جو ہمارے ہندوستان کو صوبوں میں، ضلعوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر ملک کا یہی حال اصول ہے اور یہی چل رہا ہے نظام، یہ جو ملک کو ضلع میں، صوبے میں تقسیم کرنا، ڈیوائیڈ کرنا، یہ کام سب سے پہلے اگر کسی نے کیا وہ امیر المومنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ انہی کا دین ہے جو آج یہ لوگ کر رہے ہیں، کوئی کارنامہ انجام نہیں دے رہے، کوئی بڑا تیر نہیں مار رہے، یہ سب کچھ ہمارے صحابہ نے، ہمارے خلیفہ نے، ہمارے حاکم نے، ہمارے امیر المومنین نے یہ سب بنایا، ایک سسٹم ہے جو دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں۔ سب سے پہلے شروعات ملک کو صوبوں میں، ضلعوں میں تقسیم کرنے کا کام عمر فاروق کا ہے۔ تیسرا کام جو حضرت عمر فاروق نے کیا وہ یہ ہے کہ جگہ جگہ ہر صوبے میں عدالتیں قائم کی۔ سپریم کورٹ جسے ہائی کورٹ کہتے ہیں، ویسے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو حضرت عمر فاروق نے ہر ضلع میں بنایا، ہر صوبے میں ایک عدالت کو قائم کیا، پھر اس صوبے کی عدالت میں، ہائی کورٹ میں بیٹھ کر کے فیصلہ سنانے کے لیے قاضی کو حضرت عمر فاروق نے طے کیا کہ کس صوبے کی عدالت میں کون قاضی بنے گا، کس صوبے کی عدالت میں کون قاضی بنے گا، یہ قاضیوں کو حضرت عمر فاروق نے طے کیا۔ اور قاضی ایسے ویسے نہیں،
جو پورا قرآن جانتے ہوں، جو پورا حدیث جانتے ہوں، جو پوری شریعت کا علم رکھتے ہوں، جو ملک کے حالات کو جانتے ہوں، ایسے ایمان والے، تقوی والے، علم والے صحابہ کو قاضی بنا کر کے عدالتوں میں بٹھا دیا اور ان کے لیے ماہانہ تنخواہ فکس کیا، اور ایسی ویسی تنخواہ نہیں، بڑی بڑی تنخواہ فکس کیا، 2000 دینار، 3000 دینار، 200 دینار، ایسی بڑی بڑی تنخواہیں قاضیوں کو طے کیا گیا۔ کیوں؟ یہاں سے تنخواہ برابر جائے گی، ہماری تنخواہوں سے ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی، تو پھر درمیان میں رشوت کا معاملہ نہیں رہے گا، رشوت کا سسٹم نہیں رہے گا، ہماری طرف سے جو تنخواہ جائے گی اسی تنخواہ پر وہ اپنی عدالت کا کام اور اس کی ذمہ داری پوری کریں گے۔ آج کیا حال ہے عدالتوں کا؟ آج کیا حال ہے وکیلوں کا، لائروں کا، ججوں کا؟ اپنی تنخواہیں تو ہیں لاکھوں کی، مگر کوئی پبلک کا کام بغیر رشوت کے آج ملک میں ہونے کا نام نہیں۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یہ جو سسٹم بگڑا ہوا ہے، یہ جو رشوت کا بازار گرم ہے، ایک معمولی بھی انسان بیچارہ کوئی کیس میں پھنس جاتا ہے تو وہ اپنا کیس بغیر پیسوں کو لٹائے، بغیر اپنی پراپرٹی کو بیچ کر کے کنگال ہوئے بغیر اپنا کیس جیت کر کے نہیں آ سکتا۔ آج یہ حال ہے ہمارے عدالتوں کا، ہمارے سپریم کورٹوں کا اور ہمارے ہائی کورٹوں کا، اور وہاں بیٹھ کر کے فیصلے سنانے والوں کا۔ یوم فاروق کا دور اٹھا کے دیکھیں، عدالتوں میں جن قاضیوں کو بٹھایا گیا تھا ان قاضیوں کو یہ تاکید تھی کہ پوری طرح انصاف کا فیصلہ سنایا جائے، کسی کی طرفداری نہیں ہوگی، فیصلہ کسی کا بھی آئے، چاہے کیس امیر کا آئے کہ غریب کا آئے، چاہے کسی چھوٹے کا آئے کہ بڑا کا آئے، لیکن معاملے میں جو حق پر ہوگا اسی کے بارے میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ رشوت لے کر کے ناحق کو حق کا فیصلہ سنانا، یہ جو آج ملک میں بازار گرم ہے، یہ عمر فاروق کے دور میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے ہر صوبے میں، ہر ضلع میں پولیس اسٹیشن بنایا، پولیس اسٹیشن کو قائم کیا، وہاں پر عامل کو رکھا، وہاں پر جو ہے اس کے افسران کو بٹھایا اور ان کی ڈیوٹی کیا لگائی کہ ملک میں امن و امان، سلامتی، شانتی برقرار رکھنے کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے نگرانی کرتے رہنا۔ بازاروں کی نگرانی کرنا چاہیے پولیس اسٹیشن والا، بازار میں جا کر کے دیکھنا تاجروں کی تجارت کیسی چل رہی ہے، بزنس ان کا کیسے چل رہا ہے، کوئی دھوکہ، کوئی ملاوٹ، کوئی ادھر کی گڑبڑ، ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ راستوں پر کوئی گھر نہ بنا سکے، شراب کوئی نہ پی سکے، یہ سارے سسٹم کو قابو میں لانے کے لیے، ملک کے اندر امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے پولیس اسٹیشن قائم کیے گئے، عدالتیں قائم حضرت عمر نے کیا۔ پولیس اسٹیشنوں کا نظام حضرت عمر کا ایجاد ہے، ملک کو صوبوں میں تقسیم کرنے کا حضرت عمر کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد جو اپنی طرف سے گورنروں کو بھیجتے تھے حضرت عمر فاروق، جو افسر بنا کے بھیجے جاتے تھے، حضرت عمر فاروق کی جانب سے، خلیفے کی جانب سے جو بھی افسر جس علاقے میں افسر بن کر کے جاتا تھا اور گورنر بن کر کے جاتا تھا، وہ سارے افسروں کو، گورنروں کو 4 چیزوں کا پابند کر دیا تھا۔ کتنی چیزوں کا؟ 4 چیزوں کی پابندی کرنا ضروری تھا اس علاقے کے افسر اور گورنر کے لیے۔ اگر اس میں کمی بیشی ہوئی پھر امیر المومنین کسی کی سنتے نہیں تھے۔ نمبر 1، وقت کے علاقے کے گورنر کے لیے پہلی چیز جس پر عمل کرنا ضروری تھا وہ یہ تھا کہ وقت کا گورنر عمدہ گھوڑوں پر
سکتا، عمدہ اور بہتر سے بہتر گھوڑوں پر سفر نہیں کر سکتا۔ میں گورنر ہونا، مجھے اچھی سواری ہونا، مجھے اچھا گھوڑا ہونا، میں اچھے گھوڑے پر ہی سواری کرتا تو نہیں چلتا۔ جیسا حضرت عمر فاروق سادگی کی زندگی گزارتے تھے، عمر فاروق کے اندر جیسی سادگی تھی اور تقویٰ و طہارت تھی اور احتیاط تھی، اسی مزاج کو اپنے گورنروں کے اندر ڈالا اور گورنروں کو پابند کر دیا تھا کہ کوئی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کی ضرورت پڑے تو عمدہ گھوڑوں پر سواری نہیں کر سکتے۔ آج کیا حال ہے بھائی؟ کتنے لاکھوں کی کاریں ہیں لیڈروں کے پاس، ایم ایل اے کی کار کتنے لاکھ کی ہوتی ہے، سی ایم کی گاڑی کا کیا ریٹ ہے؟ پوچھنا آج کا دور اور صحابہ کا دور، کہاں زمین و آسمان کا فرق۔ عمدہ گھوڑوں پر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے گورنر کو، اور دوسری چیز عمدہ کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے، عمدہ کپڑے بالی اور پتلا اور ملائم والا کپڑا پہننے کی گورنر کو اجازت نہیں ہے، موٹا کپڑا ہی پہنے گا اور سیدھا سادہ کھانا ہی کھائے گا۔ نئے نئے ڈش، نیا نیا آئٹم، فلاں چیزیں دسترخوان میں 10 نمونے کے آئٹم رکھے ہیں لیڈروں کے سامنے، 50 نمونے کے آئٹم بنائے جا رہے ہیں۔ پبلک کا کھانا الگ، لیڈر کا کھانا الگ۔ عمر فاروق پسند نہیں کرتے تھے پبلک کیا کھا رہی ہے، گورنر بھی وہی کھائے گا، اس کے دسترخوان پر کوئی الگ چیز نظر نہیں آ سکتی۔ تیسری چیز، اپنے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا، پبلک کو کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، وہ اپنی ضرورت لے کے آئے گا تمہارے پاس۔ اگر تمہارا دروازہ بند رہا اس کو پریشانی ہوگی، اس لیے پبلک پریشان نہیں ہوگی۔ پبلک مسئلہ کبھی بھی لے کر کے آ سکتی ہے، رعایا مسئلہ کبھی بھی لے کے آ سکتی ہے، گورنر کا گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ چوتھی چیز، گورنر کے گھر کے پاس کوئی واچ مین دربان نہیں رہے گا۔ آج معمولی لیڈر سے ملنے جانے کے لیے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنے لوگوں کو پکڑنا پڑتا ہے، اس کا پی اے کرتے، اس کا واچ مین کرتے، پھر بیچ میں کوئی اور کرتے، اس سے ریکویسٹ کرا کو، اس سے ریکویسٹ کرا کو، اس کا ہاتھ پکڑ کو، اس کا پیر پکڑ کو۔ ایم ایل اے کے پاس یا لیڈر کے پاس پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنی درمیان میں رکاوٹیں ہیں، کتنی پابندیاں ہیں۔ عام انسان ہر کوئی اپنے علاقے کے لیڈر سے نہیں مل سکتا۔ لنک والے ہی جائیں گے، پہچان والے ہی وہاں جائیں گے، مالدار ہی وہاں جائیں گے۔ لیکن خلیفہ ثانی کے دور میں جو گورنر بن کے بیٹھے ہیں ان کے لیے 4 چیزوں پر عمل کرنا ضروری تھا۔ یہ عمدہ گھوڑوں پر سواری نہیں کر سکتے، عمدہ کھانا نہیں کر سکتے، عمدہ کپڑے نہیں پہن سکتے، اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں رکھ سکتے، اور چوتھی چیز، اپنے گھر کے پاس کسی واچ مین کو اور دربان کو نہیں کھڑا کر سکتے۔ اس طریقے سے گورنروں کو ذمہ داری دی گئی تھی، سیدھی سادی زندگی کے ساتھ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالا کرتے تھے۔ اس کے بعد سب سے بڑا کارنامہ ملک کے اندر فوج بنانا، فوجیوں کو ٹریننگ دینا، لوگوں کو فوج بنا کر کے فوج میں بھرتی کرنا۔ اس کام کا ایجاد بھی عمر فاروق کا ہے، اس سے پہلے ملک کے اندر فوج کا سسٹم ہی نہیں تھا۔ یہ جو آرمی ہے، یہ جو فوج ہے جو ہمارے بارڈروں پر آج جو ملک کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی ہے، یہ سسٹم حضرت عمر فاروق کا بنایا ہوا
ملک کے لوگوں کی حفاظت کے لیے فوج کا سسٹم بنا کر ان کی ٹریننگ کے اندر 4 چیزوں کو داخل کیا. جو فوج میں بھرتی ہوگا اسے 4 کام کرنا پڑے گا. پہلا کام پانی میں تیرنا آنا، تیرنے کی ٹریننگ لینا. دوسرا کام تیر کے نشان بازی سیکھتے رہنا. اور تیسرا کام پیدل چلنا اور پاؤں میں کوئی چپل جوتے پہنے ہوئے نہیں ہونا، بغیر چپل کے چلنے کی عادت اور ٹریننگ. تیرنا اور تیر اندازی میں ماہر ہونا. اس طریقے کی پابندیوں کے ساتھ انہیں ٹریننگ دی جاتی تھی. اور یہ ساری ٹریننگوں میں جو کامیاب ہوتا تھا، جو اس کے اندر پورا اترتا تھا، اسے فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا اور اس فوج کو ملک کی حفاظت کے لیے بنا کر کے اسے اس کی ذمہ داری کے لیے بھیجا جاتا تھا. اور ہر فوجی کو 4 مہینے میں ایک مرتبہ گھر واپس آنے کی چھٹی کی نظام اور اس کا ترتیب بنا دیا گیا تھا. 4 مہینے میں ایک مرتبہ فوجی کو چھٹی، اس سے پہلے چھٹی نہیں. ہر فوجی 4 مہینے مکمل کرنے کے بعد تھوڑے دنوں کی چھٹی میں گھر آ سکتا تھا. تھوڑے دن اپنے اہل و عیال کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر کے پھر واپس اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جاتا تھا. ایسے فوجی میں بھرتی ہو کر کے ملک کی فوج میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کے گھروں کی دیکھ بھال خود حضرت عمر فاروق کیا کرتے تھے. ان کے گھروں کے اندر اگر راشن نہیں ہے، حضرت عمر فاروق راشن لا کے ڈال رہے ہیں. ان کے گھروں میں کسی چیز کی ضرورت ہے، امیر المومنین خود چل کر کے ان کے گھروں کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کے گھروں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. راتوں میں گشت کرنا امیر المومنین کا معمول تھا. ایک مرتبہ رات میں گشت کرتے ہوئے نکلے، آبادی سے باہر چلے گئے. سارا مدینہ، سارا عرب سویا ہے. امیر المومنین راتوں میں گلیوں کا گشت کر رہے ہیں. نگرانی ہو رہی ہے کہ کیا حال ہے، کون پریشان ہے، کس کو کیا ضرورت ہے. یہ جائزہ لینے کے لیے نگرانی ہو رہی ہے اور اس کے لیے گشت کیا جا رہا ہے. آبادی سے باہر ایک مرتبہ گشت کرتے ہوئے نکلے، دیکھا ایک خیمے کے اندر سے عورت کی کراہنی کی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بڑھ گئے تھے، پھر الٹے پاؤں واپس آئے اور آ کر کے وہاں معلوم کیا کہ اس خیمے کے اندر سے جو عورت کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے وہ کیا ماجرا ہے. تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ خیمہ ایک مسافر کا ہے جو کہیں سے سفر کرتا ہوا آگے نہیں جا رہا تھا. راستے میں اس کی بیوی حمل سے تھی، ڈیلیوری کا مسئلہ آ گیا. اب اس کی تکلیف کی وجہ سے بیوی کو آگے سفر نہیں ہو رہا تھا، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس ڈیلیوری کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس مسافر نے وہی ٹینٹ لگا کر کے، خیمہ گاڑ کر کے بیوی کو اندر بٹھا کے رکھا ہے، مگر ساتھ میں کوئی دوسری عورت نہیں ہے. اور یہ بیچارہ پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا میری بیوی کا. حمل کا مسئلہ ہے اور ڈیلیوری کی تکلیفیں ایک عورت ہی بہتر جانتی ہے اس کو کس حالت کا اور کس کیا منظر اس کے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں حضرت عمر فاروق وہاں پہنچے. جب یہ سارا معاملے کا پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے، خاموشی کے ساتھ سیدھے اپنے گھر واپس آ گئے اور گھر میں آ کر کے دروازہ کھولا. گھر کے اندر حضرت امیر المومنین کی بیوی حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھی. فوراً اپنی بیوی بیگم کو جگایا، بیوی کو کہا اٹھو یہاں سے، تم یہاں آرام سے سو رہی ہو. ایک حاکم کی بیوی ہو کر، ایک امیر المومنین کی بیوی ہو کر، ایک خلیفے کی بیوی ہو کر تم یہاں آرام سے سوئے، اور وہاں تمہاری بہن ایک مسافر کی بیوی ہے اور وہ راستے میں سفر کرتے ہوئے حمل کا مسئلہ آ گیا، ڈیلیوری کا مسئلہ آ گیا، وہ وہاں پریشان ہے، چلو اس کی مدد کے لیے. بیوی بھی کیسی فرما بردار، کیسی اطاعت گزار،
کیسے شوہر کی بات ماننے والی، جیسے ہی خلیفے نے جا کے اٹھایا اور یہ مسئلہ رکھا، فوراً میں بھی تیار ہو گئی کام کے لیے. آج کل کی طرح نہیں، لیٹ سے آگے کھانا ختم ہوا دوبارہ پکا کے نہیں دیں گے. جا کے ہوٹل میں کھا لے کیا ہے نوکرا نہیں کب کھانا جب آ جا کوئی تو آرڈر بہت ہے تو پکا دے رہا. جاؤ جو ہوٹل سے کھا لے، ریسٹ کر رہا ہوں. میرا موبائل دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، میرا سیریل دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، میرا آرام کرنے کا ٹائم نہیں ہے. میں میری اما سے بات کر لے کو ہوں سو. یہ نخرے بازی ہیں. حضرات صحابہ کے دور کی بیویوں کا یہ حال نہیں تھا. آدھی رات ہو گئی ہے، پوری گہری نیند میں سوئی ہوئی ہے. جب امیر المومنین نے جا کے مسئلہ رکھا، فوراً اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور ساتھ چلنے تیار ہو گئی. تو حضرت امیر المومنین نے اپنی بیوی ام کلثوم کو سیدھا اس سینے کے پاس لے کے گئے اور آواز دے کے کہا اندر ان کے شوہر سے کہ بھائی صاحب تم باہر آ جاؤ، اب یہاں ہمارے گھر والی آ گئی ہے، وہ اندر کا مسئلہ سنبھال لے گی. چنانچہ اس مسافر کو باہر بلایا اور امیر المومنین اس کے سامنے باہر کھڑے ہو گئے. باہر ایک جگہ بیٹھ گئے سینے کے اندر جو ہے وہ سارا ڈلیوری کا معاملہ حل ہو رہا ہے. اور امیر المومنین کی بیوی اس کی جو بھی مدد کرنا ہے اس کے لیے ہاتھ بٹا رہی ہے، مدد کر رہی ہے، اسے تسلی دے رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد ڈلیوری ہوئی، بیٹا پیدا ہوا. فوراً حضرت امیر المومنین کی بیوی اہلیہ محترمہ ام کلثوم کی زبان سے ایک آواز نکل گئی، یا امیر المومنین بشر صاحبک بغلام. اے امیر المومنین اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری بھی دیجیے. جیسے ہی ام کلثوم نے کہا یا امیر المومنین، تب مسافر کو پتا چلا میرے بازو بیٹھا ہوا کوئی معمولی انسان نہیں، وقت کا حاکم ہے. پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی، گھبراہٹ میں آ گیا. آپ امیر المومنین ہیں، آپ اس حالت میں آ گئے. امیر المومنین نے کہا خاموش، یہ میری ذمہ داری ہے، میں نہیں تو کون نگرانی کرے، کون تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا. اسے تسلی دیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سارا کیس حل کر کے، معاملہ حل کر کے بیوی کو ساتھ میں لے کر کے واپس پھر اپنے گھر چلے گئے. کہاں ڈھونڈے ایسے حاکموں کو، کہاں تلاش کرے ایسے لیڈروں کو. دانے دانے سے ترس کر آج انسان دم توڑ رہا ہے. مسائل پر مسائل ہیں آج پبلک کے اوپر. کون سنے گا ہماری آواز کو، کون سنے گا ہمارے دلوں کے حال کو؟ کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تم جانو تمہاری زندگی جانو، ہم اس کی خبر گیری کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں یہاں. یہ ہے امیر المومنین اصل، یہ ہے حاکم. اسے کہتے ہیں حاکم، اسے کہتے ہیں بادشاہ، اسے کہتے ہیں امیر المومنین. تمہیں تو ذمہ داری دی گئی، اس کا یہ مطلب ہے کہ تم رعایا کی خدمت کرو اور اس کی پبلک کی ضرورتیں حل کرنے کی کوشش کرو. عہدہ مل گیا کاروں پہ گھومنے لگے، عہدہ مل گیا بنگلوں پہ جا کے بیٹھنے لگے، عہدہ مل گیا پلینوں پہ گھومنے لگے، عہدہ مل گیا ملکوں ملکوں کا سفر کرنے لگے. میں پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی. یہاں جو بھی دم توڑ رہا ہے اس کا ذمہ دار ہمارا بڑا ہے. پبلک کے مسائل کون حل کرے گا؟ جبرائیل آئیں گے، میکائیل آئیں گے، فرشتے اتریں گے. ایک مرتبہ گشت کرتے ہوئے نکلے، رات کا سناٹا ہے، سارا مدینہ سویا ہوا ہے، ساری بستیاں آرام کر رہی ہے، گہری نیند میں ساری پبلک سوئی ہوئی ہے. وقت کا امیر المومنین اپنے ہاتھ میں درہ لے کر کے گشت کر رہا ہے، گلی گلی میں گھوم رہا ہے. پتہ نہیں کہاں کون پریشان ہوگا. ایک گھر کے سامنے سے گزر ہوگا، آواز اندر سے آئی بچوں کے رونے کی. ساتھ میں غلام ہے، اس گھر کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے. اندر بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے اور ماں کہہ رہی
چاہیے کہ چولہے پہ ہانڈی چڑھا چکی ہوں، تھوڑی دیر صبر کرو میرے بچوں، کھانا بن جائے گا تمہیں کھلاؤں گی، تھوڑی دیر صبر کر لو۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، روشنی کا کوئی نظام نہیں اس زمانے میں۔ امیر المومنین اندر گھسے اور جا کے عورت سے پوچھا کیا حال ہے، کیوں بچے رو رہے ہیں؟ کہا کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں اور میرے پاس کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، خالی ہانڈی چڑھا چکی ہوں تاکہ بچے دیکھ کر کے تسلی حاصل کر لیں، کچھ بھی اناج نہیں ہے گھر میں، بچوں کو صبر دلانے کے لیے میں یہ ایکٹنگ کر رہی ہوں۔ امیر المومنین اپنے غلام کو لے کر سیدھا کر گئے اور جا کر کے تھوڑا سا ستو اور فلا فلا آٹا، چیزیں، اناج ایک تھیلے میں ڈالا اور تھیلا اٹھا کر کے اپنے کندھے پہ رکھ دیا۔ رکھ کر کے چلنے لگے تو غلام نے کہا امیر المومنین آپ کا غلام حاضر ہے خدمت کے لیے، آپ آرڈر تو دے دیں، یہ کیا بات ہے آپ امیر المومنین ہو کر کے اتنا بڑا تھیلا اناج کا اپنے سر پہ اٹھا لیا؟ کہنے لگے اس کے بارے میں کل سوال عمر سے ہوگا تو عمر ہی کو جواب دینا پڑے گا، تجھ سے سوال نہیں ہوگا، تجھے جواب دینا نہیں ہے، خاموش رہتا۔ حاکم وقت ہے، تھیلا اٹھائے ہوئے بیوہ عورت کے گھر جا رہے ہیں، گھر گئے، جا کر کے اندر ہانڈی پہ خود ہی آٹا ڈالا، ستو ڈالا، جو پکانے کی چیزیں تھی وہ ہانڈی میں ڈالا، چولہے کے پاس بیٹھ کر کے پکا رہے ہیں۔ اور آج کل گیس کا چولہا نہیں، سلنڈر کا چولہا نہیں، وہ لکڑیوں کا، وہ پتہ نہیں کس کس انداز سے وہاں کھانا پکتا تھا، دھواں آ رہا ہے، عمر فاروق کے چہرہ دھوئے میں لگ رہا ہے، دھواں حضرت عمر فاروق کے چہرے کو لگ رہا ہے۔ اس حالت میں حضرت عمر فاروق چولہا پھونک رہے ہیں اور ہانڈی کے اندر جو چیزیں ڈالے اسے بنا رہے ہیں۔ ساری چیزیں بننے کے بعد کہا پلیٹ لے کے آؤ، جب گھر کی عورت نے پلیٹ لا کے رکھا اس میں اس چیزوں کو ڈال دا، کھانے کو ڈالا اور ڈال کر کے بچوں کے سامنے پیش کیا، بچوں نے اس کھانے کو کھایا تو خوشی کے مارے جھومنے لگے، بچے مسکرا اٹھے۔ حضرت عمر فاروق نے اس حال کو دیکھ کر کے خوشی محسوس کیا، اس کے بعد غلام سے کہا چلو اب ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ یہ تھی ہمارے حاکم، ایسی خلافت سنبھالا ہے، ایسی نگرانی کیا ہے، ایسی ضرورتیں لوگوں کی پوری کی ہے، ہر اعتبار سے ان کی جانی ضرورتیں، ان کا مال، ان کی مالی ضرورتیں، ان کے اخلاق کی نگرانی، ان کے مذہب کی نگرانی، ان کے دین کی نگرانی، ہر اعتبار سے نظام بنایا جاتا تھا۔ جو بھی تاجر دکان میں بیٹھ کر کے بزنس کرنا ہے اس کے لیے حضرت عمر فاروق نے یہ لکھ کر کے دے دیا تھا کہ جسے بھی بزنس کرنا ہے، جسے بھی دکان لگانا ہے، جسے بھی مارکیٹ میں جا کے بیٹھنا ہے، سب سے پہلے تجارت کے مسائل کو سیکھنا پڑے گا۔ دین کیا کہتا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنا ہے، کمائی کیسے کرنا ہے، یہ سارے اصول شریعت کے، قرآن کے، حدیث کے بتائے ہوئے تاجر کو پہلے سیکھنا پڑتا تھا، اس کے بعد دکان کھولنے کی اجازت دی۔ تو مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہر دکاندار دیندار ہوتا تھا، ہر دکاندار مسائل جاننے والا ہوتا تھا، حلال و حرام کی تمیز کو جاننے والا ہوتا تھا، اللہ کا ڈر اس کے پاس ہوتا تھا، خوف و خشیت اس کے دلوں میں ہوا کرتی تھی۔ پھر اس سے آ کر کے لینے والا کبھی دھوکے میں نہیں آتا تھا، کبھی آ کر لینے والے کے ساتھ دھوکا نہیں ہوتا تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا، کبھی گڑبڑی نہیں کی جاتی تھی۔ امانت داری، دیانت داری، صفائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا کسٹمر کے ساتھ۔ بازار کا ماحول حضرت عمر فاروق نے ایسے بنا دیا تھا، اور دینداری، مذہبی خدمت حضرت عمر فاروق نے کیسے انجام دی؟ مذہبی خدمت کے بارے میں تو ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ سب میں دین کا رنگ چڑھ گیا تھا، بچہ دین سے واقف ہو گیا تھا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کیا ہے؟ کتنے سال دور خلافت کیا؟ 10 سال 5 مہینے 4 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت رہی۔ اس عرصے میں اسلام جتنا تیزی سے پھیلا ہے اتنا کسی کے دور خلافت میں اسلام اتنا تیزی سے نہیں پھیلا۔ اس دور خلافت میں جتنے شہر زیادہ سے زیادہ فتح ہو کر کے اسلام میں آئے، اسلامی آغوش میں آئے ہیں، اتنے بڑے فتوحات کسی کے دور خلافت میں نہیں ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے عمر فاروق کے دور خلافت میں 1030 پر 6 شہر فتح ہو کر کے اسلام کے آغوش میں آئے ہیں۔ 4000 مساجد کو بنایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مسجد نبوی کو چوڑا کرنا، اور اس کو جب مصلی زیادہ ہو گئے، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو لمبائی میں چوڑائی میں جو مسجد نبوی کو تعمیر کیا گیا وہ عمر فاروق کے دور خلافت میں کیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر کے انتقال تک بھی مسجد نبوی اتنی تھی جتنی اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی، مگر اس میں جو چینجز آئے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آئے۔ تو مذہبی اعتبار سے ہر جگہ قرآن کے حلقے، ہر جگہ دین کے حلقے، ہر ایک کے پاس دین کا پیغام پہنچا دیا جاتا تھا۔ گورنروں کو ایسے متعین کیا جاتا تھا، جو بھی یہاں سے حکومت کی طرف سے جو بھی ذمہ داری دی جاتی تھی تو اس کا حافظ قرآن ہونا، قرآن کی تعلیم کا حاصل ہونا اس کی یہ شرط تھی، اور وہ جا کر کے اپنے اپنے علاقوں میں دین کی خدمت کرتے تھے، قرآن کا پیغام پھیلاتے تھے، قرآن کی تعلیم کو زندہ کرتے تھے، نبی کی شریعت کو زندہ کرتے تھے، اسلام کے پرچم کو لہرایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 5 مہینے 4 دن اپنی خلافت کے زمانے کو سنبھالا ہے۔ بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں۔ قیصر و کسریٰ کے خزانے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں، ان کے کنگن اور ان کے خزانے کی چیزیں صحابہ کے قدموں میں آ کے گری ہیں۔ بیت المقدس جیسا بڑا شہر اور سارا بیت المقدس جو فتح ہوا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا ہے۔ بیت المقدس کیسے فتح ہوا؟ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق نے کیا کیا، اور ساری تفصیلات پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، خلافت کا دور ختم ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا، کیسے آپ کا وہ وصال دنیا سے ہوا ہے، یہ ساری تفصیلات، آپ کی تجہیز و تکفین، آپ کی قبر کہاں بنی اور کیسے بنی، اس کے لیے کیا کیا منظر سامنے آئے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ بیت المقدس سے فتح کرنے کا سارا منظر آئندہ جمعہ حضرات کے سامنے لے کر آنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔